الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسدا واحدا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس مبارک دن کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کچھ بات کہنے اور ہم سب تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کن مسائل کا شکار ہیں، کن حالات سے دوچار ہیں، مسلمان بچوں پر کیا بیت رہی ہے، مسلمان ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ان حالات میں ہم ان مسلمانوں کے لیے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ حالات کیوں آئے، اور یہ حالات کب آئے، اور یہ حالات کیسے آئے، اور یہ حالات کب تک آتے رہیں گے۔ میرے دوستو، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے۔ نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے اور نہ ہی ان کا کہیں رعب و دبدبا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت آج مسلمانوں سے نہیں ڈرتی ہے، اور آج مسلمان ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں، حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر و رہنما اور کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخ کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے۔
علی الاعلان اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور اسلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور دہشت گردی کا الزام دے کر مسلمانوں اور مسلمانوں کے رہنما علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ تیار کی جا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑا سانحہ تو یہ ہے کہ وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کا قلب واقع ہے، وہ سرزمین جو 1400 سال سے اسلام کا گڑھ چلی آ رہی ہے، وہ سرزمین جہاں پر وحی کے برکات کا نزول ہوتا رہا ہے، وہ سرزمین جو مسلمانوں کے دل کی حیثیت رکھتی ہے، آج اسی دل میں سلیب کا زہر آلو خنجر گھونپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ او میرے غیور مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبہ کیوں کر ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں لرزتی تھیں، کل تک وہ مسلمان جو نہتے 313 تھے مگر انہوں نے 1000 مسلح تجربہ کار کافروں کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو 3000 تھے مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے اور خون کے سمندر کو وہ عبور کر جایا کرتے تھے، مسلمانوں کیا ہوا؟ آج اس قوم سے دنیا کی سب سے بدترین قوم، دنیا کی سب سے رذیل اور کمینی قوم، آج اس قوم سے اسرائیل جیسی ملعون قوم بھی نہیں ڈرتی۔ کل تک یہی یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منتیں کرتے تھے کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالو، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھے یہودی نے کھڑے ہو کر کہا، اے عمر، آپ کے سامنے اللہ کے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خیبر کے اندر یہودیوں کو رہنے دیا جائے، یہ مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے، یہ اپنی زمین کے پیداوار کا کچھ حصہ دیں گے، تو آپ ہمیں خیبر سے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، اے نبی کے دشمن، مجھے نبی کا ایک فرمان یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب مسلمان تجھے خیبر سے نکالیں گے اور تیری اونٹنی تیرے پیچھے دوڑتی ہوئی جا رہی ہوگی اور تیرے امامے تیرے سر پر اچھل رہے ہوں گے، میں تمہیں خیبر سے نکالوں گا اور خیبر کی سرزمین کو پاک کروں گا۔ اور مسلمانوں، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے ٹیکس دے کر رہا کرتے تھے، کل تک یہی یہودی خیبر میں رہنے کے لیے منتیں کرتے تھے، آج ان یہودیوں میں اتنی ہمت کیسے آ گئی، اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ کل تک وہ عیسائی جن کو مسلمانوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کو کہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، جب ان کا کمانڈر کشتی کے ذریعے سے دریا پار کر رہا تھا تو اپنی زمین کی طرف دیکھ کر اشارہ کر رہا تھا کہ اب میں تیرے اندر قیامت تک نہیں آ سکوں گا۔ کل تک وہ عیسائی جس نے ہماری تلواروں کے نیچے دم توڑا تھا، کل تک وہ عیسائی جو ہماری لونڈی اور غلام بن کر رہا کرتی تھی، جو کل تک ہم سے بھیک مانگتی تھی، مسلمانوں کیا ہوا؟ آج عیسائی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج یہودی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج وہ کافر بھی ہم سے شیر ہو گئے جو ہمارے زیر سایہ رہا کرتے تھے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ہم مسلمان ہیں اور وہ اسی کفر پر قائم ہیں، آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟
مسلمانوں، کیا تمہاری کمزوری کی وجہ افراد کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ مال و دولت کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ اسلحہ گولہ بارود کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کمی ہے؟ کیا تمہاری کمزوری کی وجہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمی ہے؟ نہیں مسلمانوں، نہیں۔ اگر افرادی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 30 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے۔ وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیٹرول جیسے سیال، سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ معدنیات کے ذخائر اور کانیں بھی زیادہ تر اسلامی ممالک میں ہیں۔ مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو اقوام عالم میں مسلمان قوم کہیں زیادہ مالدار ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب مقہور کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان آج ہر جگہ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں پر آج ہر جگہ ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ کی یہ سرزمین اپنی تمام تر وسعت اور کشادگی کے باوجود ان کے لیے کیوں تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح۔ اگر غور سے دیکھا جائے، ایک حقیقی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت و رسوائی کی اصل وجہ اسلام کی پیروی سے انحراف ہے۔ وہیں اس کا ایک بڑا سبب آپسی اختلافات و انتشار، آپسی لڑائی جھگڑے، آپسی جنگ و جدال اور اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے۔ پوری تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور اخوت و محبت کا یہ رشتہ برقرار رہا، جب تک مسلمان قوم اتحاد و اتفاق کی لڑائی میں پیوست رہی، جب تک مسلمان شیشہ پلائی ہوئی دیوار رہی، اس وقت تک انہیں کوئی آنکھیں نہیں دکھلا سکتا تھا، اس وقت تک ان پر کوئی اپنی حاکمیت ظاہر نہیں کر سکتا تھا، ان پر کوئی اپنا رعب و دبدبہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ مگر جب سے مسلمان متحد رہے، جب تک مسلمان متحد رہے، اس وقت تک انہیں بڑی سے بڑی طاقتیں بھی شکست نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن جب سے انہوں نے ایک دوسرے کو گرانے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کا عمل شروع کر دیا، جب سے مسلمان قوم چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں، چھوٹے چھوٹے فرقوں میں اور چھوٹے چھوٹے جماعتوں میں بٹنی شروع ہو گئی، جب سے ہر شخص اپنی ایک الگ جماعت بنانے کی فکر میں لگ گیا، جب سے ہر شخص اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی فکر میں لگ گیا، جب سے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگنے لگے، جب سے ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش جاری رہی، جب سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا اور ایک دوسرے کا خون بہانے لگا، اس وقت سے یہ مسلمان قوم پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہونے لگی۔ اسی وقت سے بے بسی، بے کسی، مایوسی، معاشرتی خرابی، اقتصادی بربادی، تہذیبی جیسی درد انگیز پریشانیوں کا دائرہ دن نکلتے اور شام ڈھلتے ہی مسلمانوں کو بڑی تیزی سے اپنی گھیرے میں لینے لگا۔ اور مسلمانوں، تاریخ اس بات کے اوپر بھی گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کو شکست یا زوال کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان یہ اصول بھول گئے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی تو آپسی اختلاف و انتشار کی وجہ سے ہوئی، اور تاریخ اس بات کے اوپر بھی گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قوم کے افراد اتحاد و اتفاق کی لڑائی میں پیوست رہے تو ایک
تو وہ ایک ناقابل تسخیر چٹان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، وہ ایک ناقابل تسخیر قلعے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، پھر ان کے سامنے پہاڑ بھی سر بخم نظر آتے ہیں، پھر ان کے سامنے طوفان کی بالا خیز تندی بھی پیکر جمود بن جاتی ہے۔ جب قوم میں اتحاد و اتفاق ہوتا ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتی ہے، طوفانوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتی ہے اور ٹھاٹے مارتے سمندر میں کود جاتی ہے، پھر ان کے سامنے دوسری مخلوق بھی تار عنکبوت ہو کر رہ جاتی ہے۔ بالآخر آسمان نے وہ دن دیکھا کہ وہ اندلس جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تھی، وہ اندلس جہاں مسلمانوں نے تہذیب و تمدن اور علم فضل کے وہ چراغ جلائے تھے جو اس وقت کی دنیا میں بے مثال تھے، وہ اندلس جہاں کا چپا چپا 800 سال تک تکبیر کی صداؤں سے اور اذان کی آوازوں سے گونجتا رہا، جہاں کا شاید کوئی قلعہ، کوئی زمین ایسی باقی نہیں تھی جس میں مسلمانوں کے سجدوں کے نشان ثابت نہ ہوتے تھے، لیکن جب سے وہاں کے مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف آوازیں بلند کرنی شروع کر دی، ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدال شروع کر دیا، تو وہاں کے مسلمانوں کے اختلاف و انتشار کی بنیاد پر وہاں کے کتنے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا، کتنی مسلمان ماؤں اور بہنوں کی عزت کو لوٹا گیا، کتنے مسلمانوں کو زبردستی پکڑ کر عیسائی بنا دیا گیا، کتنے مساجد و مکاتب، خانقاہ و مدارس کو منہدم کر دیا گیا، اور وہاں کی کتنی مسجدوں کو گرا کر مندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح بغداد میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بغداد مسلمانوں کا ایک بڑا عملی مرکز رہا ہے، وہاں بڑے بڑے فقہاء اور محدثین پیدا ہوئے ہیں، علم کلام، علم فقہ، علم ریاضی اور کیمیا پر اتنی کتابیں لکھی گئیں کہ کتب خانے کے کتب خانے بھر گئے تھے، وہاں مسلمانوں کی ایک بڑی مضبوط سلطنت قائم تھی۔ لیکن جب وہاں کے مسلمان آپس میں لڑنے لگے، جب وہاں کے مسلمان آپس میں بٹ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلمانوں کے اوپر تاتاریوں کو مسلط کر دیا، اور مسلمانوں فتنہ تاتاری وہ فتنہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے آج بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہلاکو خان کی فوجوں کے ہاتھوں سے بغداد اور اس کے مضافات کے اندر 1,06,00,000 مسلمان قتل ہوئے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر تاتاریوں کا اس قدر رعب و دبدبا چھایا ہوا تھا کہ اگر ایک تاتاری عورت کسی مسلمان مرد کو بھرے بازار کے اندر روک لیتی تو اس مسلمان مرد کی اتنی ہمت نہ ہوتی تھی، اتنی جرأت نہ ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے۔ اور مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں پر، وہاں کے مسلمانوں کو یہ ذلت کیوں اٹھانی پڑی؟ آپس میں ٹکرانے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح بخارا اور سمرقند اور تاشقند کے اندر بھی جہاں سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مستفیض ہوئے تھے، جہاں علم کی شمع جلتی تھی اور اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے اماموں اور اولیاء اللہ نے روشنی حاصل کی تھی۔ لیکن وہاں کے مسلمانوں کے آپس میں دست و گریباں ہونے کی بنا پر وہاں کے کتنے مسلمانوں کو پیٹرول ڈال کر زندہ جلا دیا گیا، کتنے مسلمانوں کے جسموں پر کھولتا ہوا تیل ڈال دیا گیا، کتنے مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں کو سی کر ایک دوسرے سے ملا دیا گیا، ان کے جسم کے حساس ترین حصوں میں لوہے کی گرم گرم سلاخوں کو داخل کیا گیا، کتنے مسلمانوں کو مضبوطی سے باندھ کر
ان کے کانوں اور آنکھوں میں کیلیں ٹھوکی گئیں، ان کے جسم کے ایک ایک عضو کو تیز گرم لوہے کے ٹکڑوں سے داغ دیا گیا۔ کتنے مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے دیوار کی جانب سے ان کے کانوں میں کیلیں ٹھوک کر ایک لمبی مدت تک اسی حالت پر باقی رکھا گیا۔ کتنے مسلمانوں کے سر کے بال ایسی سخت دلی کے ساتھ اکھاڑے گئے کہ بال کے ساتھ کھال بھی اتر جاتی تھی۔ مسلمانوں، جس کو بیان کرتے ہوئے آج بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہیں، جس کو لکھتے ہوئے قلم کانپتا ہے، جس کو پڑھتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اور جس کو سنتے ہوئے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ اب کوئی موسیٰ بن نصیر اور صلاح الدین ایوبی جیسا کمانڈر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا جو ان ظالموں سے بدلہ لے سکے۔ میرے غیور مسلمان بھائیوں، حقیقت میں آج ہندوستان میں اس داستان کو دہرانے کے لیے جو اندلس، بخارا، سمرقند اور تاشقند کے اندر دہرائی گئی، اسلام اور مسلمانوں کا دشمن، انسانیت کے نام پر کلنک ہندو بھیڑیوں کا سرغنہ ایڈوانی، بابری مسجد کے شہید ہونے سے پہلے جب وہ اسپین کا دورہ کر کے آیا تھا تو اس نے یہ عہد کیا تھا، اس نے یہ عزم کیا تھا کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی تاریخ اور وہی داستان دہرائیں گے جو اندلس، جو اسپین، بخارا اور سمرقند میں مسلمانوں کے ساتھ دہرائی گئی تھی، اور 3000 مسجدوں کو گرا کر مندروں کی شکل میں تبدیل کریں گے۔ آج اس داستان کو دہرانے کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بھیڑیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ آج انہیں ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے۔ آج وہ بھیڑیے مسلمانوں کا گوشت کھانے اور ہڈیاں چبانے کے لیے منہ پھاڑے ہوئے بیٹھے ہیں، صرف وہ ایک اشارے کے منتظر ہے۔ لیکن آج افسوس کہ آج ہم اختلاف و انتشار اور گرہ بندی کی جال میں پھنس کر اس چوراہے پر جا کھڑے ہوئے ہیں جس کا ہر راستہ ہلاکت و بربادی کی طرف جاتا ہے، جس کی ہر منزل پہلی منزل سے زیادہ تاریک ہے۔ اے اللہ کے بندو، اے خواب غفلت میں مدہوش مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو اور ذرا اپنے چاروں طرف دیکھو کہ کافروں نے تمہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ کافروں کے خونی پنجے تمہارے شرک تک پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اس لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو اور کفار کا قلعہ کما کرو اور اختلاف و انتشار کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب تمہارے ساتھ بھی وہی داستان دہرائی جائے گی جو اندلس، بخارا اور سمرقند کے اندر مسلمانوں کے ساتھ دہرائی گئی تھی۔ آج پوری انسانیت چیخ چیخ کر، پکار پکار کر ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے ہندوستانی مسلمانوں، ایک بار پھر سے اٹھو اور ظلم و تعددی اور کفر و شرک کی گھنگور گھٹاؤ کو صفائی ہستی سے مٹا دو اور پورے معاشرے کو اسلامی سانچے میں ڈھال دو۔ بحر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، بحر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، تاج شاہی منتظر ہے، اے مسلمان سر اٹھا۔ مسلمانوں اٹھو اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کو اپنا نصب العین بنا لو، اور انما المؤمنون اخوہ کا عملی تفسیر بن جاؤ، اور اس کے ساتھ یہ اعلان کرو، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔